السلام علیکم جی، سلامنا پخیرنا، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ اچھا جی، آج میں تیار ہوئی تھی کیونکہ میں نے جانا تھا اپنی دوست کے گھر جو عمرہ کر کے آئی تھی، اور میں نے جانا تھا اس کے گھر مبارکی کے لیے، اور یہ تیسری دفعہ ہے کہ میں اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں۔ درمیان میں کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میرا جانا رہ جاتا ہے۔ چلے کوئی نہیں، اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی اور اس میں ہم دونوں کے لیے کوئی خیر ہوگی۔ میں جب تیار ہو رہی تھی تو اسی ٹائم جی مجھے پتہ چلا کہ میرے جو ان لاز ہیں وہاں پہ کچھ گیسٹ آ رہے ہیں، ہمارے کچھ فرینڈز آ رہے ہیں وہاں پہ، تو ہمارا بھی پلان بنا کہ ہم لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹائم انجوائے کرتے ہیں۔ ایسے میں بختوں کی وہی کہنا جو مبارکی زڑی گی نا، فرسٹ تو میں کہتے ہیں نا کہ مبارکی جو ہوتی ہے تو وہ پرانی نہیں ہوتی، آپ جب چاہے آپ مبارکی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جی میں آپ کو اپنے آئی بروز دکھا رہی ہوں۔ اچھا، آئی بروز کو لے کے نا مجھے بڑی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، مجھے پتلے آئی بروز نہیں پسند، مجھے ہمیشہ سے موٹے آئی بروز پسند ہے۔ اور میں جب آئی بروز بناتی ہوں نا تو اس لڑکی جو آئی بروز بناتی ہے نا واللہ جونت نا واخلما، اتنا اس کو ٹارچر کرتی ہوں کہ اگلی دفعہ جب میں جاتی ہوں تو وہ میرے سے چھپتی ہے، جدا بلا بھی آ رہا غصبہ میں بھی تنگ گئی کہ یہ پھر آ گئی ہے۔ اور جس سے بھی آئی بروز بنواتی ہوں نا تو اس سے ہمیشہ اینڈ پہ لڑتی ہوں، آئی بروز درالا خراب کلا کہ آئی بروز تم نے میرے خراب کر دیے۔ اچھا، ادھر میں آپ کو اپنے اسٹڈز دکھا رہی ہوں کہ یہ بھی جی آج میں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ اتنے ایگزیکٹلی میچنگ پہنے تھے۔ چلے جی، آج کی اس ویڈیو میں نا میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتی ہوں، کچھ ایسے عادات بتاتی ہوں نا کہ جن کو کرنے سے نا آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کی لائف کتنی زیادہ پرسکون ہو گئی ہے، آپ کتنے زیادہ مطمئن ہو گئے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جی جو میرے سسرال والے گھر میں اوپر ٹیرس ہے نا تو وہ مہمانوں کے آنے سے پہلے اس طرح ہوتا ہے، مطلب ہر چیز اتری ہوتی ہے۔ اور اب جی جب مہمانوں کا ہم لوگوں نے سنا کہ مہمان آ رہے تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں جلدی جلدی سے نکالنی ہیں، اور اب ان ساری چیزوں کو ہم لوگ سیٹ کریں گے۔ تو وہ لوگ جو اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ جی مٹی سے خراب نہیں ہوتے، اس پہ ڈسٹ نہیں جمتی، یا یہ ہوا طوفان سے ٹوٹتے نہیں ہیں، تو جی وہ اس وجہ سے نہیں ٹوٹتے کہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ جب یہاں سے اٹھنا ہوتا ہے اور ہم لوگ نیچے جا رہے ہوتے ہیں تب یہ ساری چیزیں جو ہے تو وہ ہم لوگ اندر کر لیتے ہیں۔ باقی یہ فوم جو ہے تو یہ واٹر پروف ہے، ان کو پانی بارش کچھ نہیں کہتی۔ چلیں اب آتے ہیں کام والی بات کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود کو شکر گزار بنائیں۔ اکثر اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، ہم لوگ کس پہ شکر ادا کریں، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں، نہ اچھا گھر ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ روزانہ صبح اٹھتے ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی بیماری نہیں ہے، تو سب سے بڑی وجہ شکر گزاری جی یہ ہے۔ میرے گھر ایک ماسی کام کرتی تھی نا جب ہم لوگ طارق گارڈنز میں تھے، تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد نا جب کام کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہی شکر ہے، ہر بات پہ شکر ہے کہتی تھی۔ یہ نہیں کہ مجھے سنوانے کے لیے، مطلب اس کی عادت تھی ہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ہی کہتی تھی شکر ہے۔ تو میں اسے کہتی تھی کہ ماسی آپ یہ کیوں ہر تھوڑی دیر بعد شکر ہے کہتی ہے، ورنہ آپ جب واش روم بھی دھو رہی ہوتی ہے تب بھی آپ شکر ہے کہہ رہی ہوتی ہے، تو اس کا کیا وجہ؟ تو مجھے کہتی ہے کہ بیٹے میں نا 4 گھروں میں کام کرتی ہوں نا، اور مجھے کہتی ہے انکلوڈنگ میرا گھر، مطلب آپ کے گھر کے ساتھ میں 4 گھروں میں کام کرتی ہوں۔ کہتی ہے کہ باجی اس 4 گھروں میں نا اتنے مسئلے مسائل ہیں نا کہ اس کو دیکھ کے نا مجھے لگتا ہے کہ میں بڑی، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پیسے نہیں دیے لیکن مجھے باقی بہت ساری چیزیں دی ہیں جس پہ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہتی ہے کہ باجی ایک گھر میں نا 3 بچے، مطلب ان کی 3 اولادیں، اور تینوں جو ہیں تو وہ ذہنی معذور ہیں۔ کہتی ہے اتنا زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے، اتنا زیادہ بڑا گھر ہے، لیکن نہ ان کے گھر کوئی آتا ہے اور نہ وہ کسی کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ وہ بچے جب زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے گھر کوئی آتا نہیں ہے، اور ان کے ماں باپ بھی کہیں نہیں جاتے اس لیے کہ وہ بچوں کو گھر پہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ کہتی ہے ٹھیک ہے میں غریب ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اولادیں دی ہیں ساری جو ہے تو وہ ذہنی طور پہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود کو شکر گزار بنائیں، جتنا زیادہ آپ شکر گزار ہوں گے اتنا ہی اپنے حالات پہ آپ مطمئن ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو ہر چیز میں پازیٹیو اسپیکٹس نظر آئیں گے، تو آپ اپنی لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں گے۔ اب اپنے پیسوں میں خیر و برکت کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب بھی آپ ATM سے پیسے نکالیں، یا اگر آپ کو آپ کے ہسبینڈ منتھلی پیسے دیتے ہیں گروسری کے لیے ڈائریکٹ ہاتھ میں، جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں پیسے آئیں تو آپ اس میں سے صدقہ دے دیں۔ اب صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 1000 روپے دیں، 500 روپے، مطلب جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایزیلی دے سکتے ہیں آپ اتنی اماؤنٹ جو ہے تو وہ ہاتھ کے ساتھ صدقہ کر دیا کریں۔ ATM سے آپ نے پیسے نکالیں تو باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کو دے دیں، یا اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر آ جائے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیں، یا اگر گھر میں آپ کو پیسے ملے تو گھر میں جو کام والے بندے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو دے دیں، وہ پھر چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے پیسوں میں کتنی زیادہ برکت ہوتی ہے اور آپ اسے
چیزیں خریدتے جائیں گے لیکن پیسے آپ کے کم نہیں ہوں گے، ان میں اتنی زیادہ برکت آ جائے گی۔ میں نے اشفاق احمد کی کچھ لائنز پڑھی تھی اور اس پہ میں بلائنڈلی اس کو میں فالو کرتی ہوں۔ وہ لائنز کچھ یوں تھی کہ تم اللہ کی راہ میں دیا کرو، تم کون سا اپنے پلے سے دیتے ہو، اسی سے دیتے ہو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس میں سے دیا کریں، جتنا زیادہ آپ دیں گے اتنی ہی آپ کے مال و دولت میں برکت آئے گی اور اتنا ہی اللہ آپ کو مزید نوازے گا۔ اکثر آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھے ہوں گے نا جو کہ بہت کنجوسی سے پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے پیسے خرچ کر دیے بس پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ جتنی کوئی اپنی مٹھی بند کرتا ہے، پیسے خرچ نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ اکثر ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے جس پہ اس کے ڈبل پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ شوم دی کمائی تے کتا بلیاں نے کھائی، مطلب جو شوم بندہ ہوتا ہے جو خرچ نہیں کرتا اس کے پیسے اسی طرح فضول کاموں میں چلے جاتے ہیں۔ تو صدقہ خیرات اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیا کریں۔ اکثر عورتیں کمیٹی ڈالتی ہیں، کمیٹی آپ کی نکلی ہے، جیسے ہی آپ کو ہاتھ میں پیسے ملے اس میں سے تھوڑا سا نا آپ نے صدقہ کر دیا۔ کمیٹی کے پیسوں کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں ہوتی، آتے ہیں اور دوسری طرف سے چلے جاتے ہیں، تو وہ شاید اس کے پیچھے ریزن یہ کہ بہت سے ڈفرنٹ ہاتھوں سے گزر کے آپ کے پاس آئے ہوتے ہیں، ڈفرنٹ لوگوں نے ڈفرنٹ طریقوں سے کمائے ہوتے ہیں، تو شاید یہ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ کے پاس پیسے آئیں تو آپ اس میں سے صدقہ خیرات کر دیا کریں تاکہ ان پیسوں میں برکت ہو اور آپ کے تھوڑے سے پیسوں میں بہت سے کام ہو جائیں۔ دوسرا، اکثر عورتوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتی ہے بس منہ سر خونشتہ دے اونشتہ دے، یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے۔ تو جتنا کوئی عورت فریاد کرے گی، جتنا ہی وہ اپنے ہسبینڈ سے خفا ہوگی، اتنا ہی اس کے حالات خراب ہوتے جائیں گے۔ تو آپ کے ہسبینڈ اگر تھوڑا کماتے ہیں، زیادہ کماتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا کریں، ان کو موٹیویٹ کیا کریں۔ اس سے آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان جو تعلقات ہیں تو وہ خوشگوار ہوں گے، اور جتنے زیادہ آپ کے تعلقات خوشگوار ہوں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ جس گھر میں میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اس گھر سے بھی خیر و برکت چلی جاتی ہے، اور جو بچے روزانہ یہی سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں آگے ان کی فیوچر والی لائف جو ہوتی ہے تو وہ بھی اسی طرح گزرتی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی سکون والی مطمئن زندگی دیکھی نہیں ہوتی، ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ لوگ آرام سے سکون سے کس طرح رہتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے لیے گزارا نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے لیے، ان کی فیوچر لائف کے لیے اپنی لائف کو جو ہے تو وہ پرسکون بنائے، خوشگوار بنائے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہمارے مہمان آ گئے ہیں اور ہم لوگ سارے جو ہے تو اب اوپر ٹیرس پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا جو ہے تو وہ سارا میری مدر ان لا نے بنایا ہے، جس میں کوفتے، انڈا ہے، جس میں چکن کڑھائی ہے، مٹر والا پلاؤ ہے، آلو قیمہ ہے، پکی کا چالان اور گوشت دی، سیلڈ ہے اور ساتھ میں دہی ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ پہلے تو یہ کہ خود کو شکر گزار بنائیں، جتنا زیادہ آپ شکر گزار ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ مزید نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کا شکر ادا کریں۔ دوسرا، صدقہ خیرات جو ہے تو اس کی کثرت کریں، جتنا زیادہ آپ صدقہ و خیرات دیں گے، جتنا آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ مزید آپ کو نوازے گا، اللہ مزید آپ کے مال و دولت میں برکت ڈالے گا۔ آج آپ سب گھر والوں نے ہنسی خوشی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، اس کا آپ صدقہ دیں۔ آپ چاہے 10 روپے صدقہ دیں لیکن دیں، آپ کو اپنا آپ برا لگتا ہے کہ 10 روپے میں کیسے کسی کو دوں گی، تو آپ کیا کریں کہ ایک جار رکھیں، اس جار میں ڈیلی آپ 10 روپے ڈالا کریں کہ یہ میرے صدقے کے پیسے ہیں، اور مہینے بعد وہ کسی کو دے دیں ایک ساتھ۔ سب سے بہترین صدقہ سفید چیز کا ہے۔ آپ کیا کریں کہ کسی کا مہینے کا دودھ لگوا لیں کہ آپ ڈیلی دودھ لیا کریں اور مہینے کے آخر میں اس کے پیسے میں دیا کروں گی۔ جب اپنے لیے گروسری خریدا کریں تو کسی کے لیے درجن انڈے خرید لیں۔ اچھا جی، اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا تھا، ڈیزرٹ بھی کھا لیا تھا، تو اس کے بعد لائٹ چلی گئی تھی، مہمان سارے نیچے چلے گئے کیونکہ اوپر جو ہے تو وہ یو پی ایس کا کنیکشن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جی ہم لوگ اندھیرے میں یہ ساری چیزیں جو ہے تو وہ سمیٹنے لگے۔ یہ اب جی نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے۔ میرے سے بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کون سا نیل پینٹ لگاتی ہے، تو جی یہ وہ نیل پینٹ ہے، یہ برانڈ کا نام ہے 5 جو ہے تو اس کا نمبر ہے، تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ یہ لے سکتے اپنے لیے۔ اور تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو وہ یہ کہ وہ آدمی آپ کے اب والد صاحب ہیں، آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے ہسبینڈ ہیں، جو بھی پیسے کما کے لاتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا کریں، ان کو موٹیویٹ کیا کریں، ان کو یہ نہ کہا کرے کہ تھوڑا ہے تھوڑا ہے، آپ نے ان کو یہ کہنا ہے کہ تھوڑا ہے لیکن ہم لوگ گزارا کر لیں گے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے وہ نئی جوتی پہنی تھی اور میں جا رہی تھی باہر گروسری کرنے کے لیے، جو کل میں لبرٹی سے لے کر آئی تھی۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے پرائس نہیں بتائی، تو بہنوں میں نے تو پرائس بتائی تھی کہ 2000 سے لے کے مطلب ایک اس میں رینج ہے 2000، ایک 2200 کی ہے، ایک 2500 کی ہے، اور سب سے مہنگی جو کہ بہت زیادہ فینسی اور سٹونز والی تو وہ 3000 روپے کی ہے۔ یہ ان کے پرائس رینج ہیں۔ اچھا، تو اگر آپ کمانے والے بندے کو ہمیشہ یہی کہتے رہیں کہ تھوڑا ہے گزارا نہیں ہو رہا، تو کیا ہوگا کہ وہ حلال اور حرام کی کمائی میں فرق کو بھول جائے گا اور وہ
ہر طریقے سے پیسے کمانے کے بارے میں سوچے گا۔ حلال طریقے سے پیسے کمائے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر گھر والوں کی باتوں سے مجبور ہو کے حرام کی کمائی سٹارٹ کر لی تو پھر اب بجائے آپ کے گھر میں سکون کے، خوشحالی کے، برکت کے چیزیں جو ہے تو وہ الٹی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اچھا، کل میرے سے ایک بہن نے انسٹاگرام پہ پوچھا تھا کہ آپ جو یہ چیزیں وغیرہ خریدتی ہیں تو یہ آپ اپنے پیسوں سے خریدتی ہیں یا ہسبینڈ کے پیسوں سے خریدتی ہیں؟ تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس بارے میں ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگ کرتے ہیں یہی پہ اینڈ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ پامان، اور میرے لیے دعا کرتے رہیے گا، میری فیملی والوں کے لیے دعا کرتے رہیے گا۔